ڈاکٹر جیکولین نے آتے ہی سکینہ کا معائنہ کیا اور پھر لامیا کو لے کر باہر نکل آئی۔ لامیا، مجھے نہیں معلوم یہ عورت کون ہے اور تمہارے پاس غیر قانونی طور پر اتنے عرصے سے کیوں ہے، لیکن اسے اسپتال لے جانے کی شدید ضرورت ہے۔ مجھے شک ہے کہ اسے لنگز کینسر ہے، لیکن میں ٹیسٹ کیے بنا کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتی۔ لامیا یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس نے کہا، جیکولین، میں سکینہ کو اسپتال نہیں لے جا سکتی۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ جیکولین نے کہا، میں کچھ دوائیں دے دیتی ہوں، لیکن ان سے صرف سکینہ کو وقتی سکون ملے گا۔ لامیا پریشان ہو گئی تھی۔ جیکولین نے لامیا کو تسلی دی اور کہا، مکمل علاج بہت دیر طلب ہوگا اور میں فی الوقت نہیں جانتی کہ اس کا کینسر کس سٹیج پر ہے۔ علاج ممکن بھی ہو پائے گا یا نہیں، اور اس کے لیے سکینہ کو شاید کئی مہینے اسپتال میں رہنا پڑے۔ لامیا کو فوری طور پر کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ لامیا نے ڈاکٹر جیکولین کا شکریہ ادا کیا اور اسے چھوڑنے کار تک گئی۔ ڈاکٹر جیکولین نے لامیا سے وعدہ کیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی اور جو کچھ اس سے ہو سکا وہ لامیا کی مدد کے لیے کرتی رہے گی۔ رمشا ولید کو ایک ہی خواب بار بار آنے کا بتا کر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ولید کو گہری سوچ میں ڈوبا خاموش بیٹھا دیکھ کر رمشا نے ولید سے دوبارہ پوچھا، ولید، کیا کوئی بتا سکے گا کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے؟ ولید نے جواب دیا، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ تمہارے خواب کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق تمہارے ماضی سے ضرور ہے۔ اب یہ تو کوئی تمہارا ماضی جاننے والا بتا سکتا ہے یا پھر شاید کوئی نفسیاتی ڈاکٹر۔ رمشا نے برا سا منہ بنا کر کہا، کہیں تم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ولید مسکرا کر بولا، نہیں، لیکن امیروں کی بیماریاں بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، جن سے کم از کم میں تو ناواقف ہوں۔ رمشا غصے میں کھڑی ہو گئی اور بولی، ولید، تم مجھے یہ امیر امیر ہونے کا طعنہ کب تک دیتے رہو گے؟ ولید نے پیار سے رمشا کو دیکھتے ہوئے کہا، بس ناراض ہو گئی؟ مذاق کر رہا تھا بھائی، بیٹھ جاؤ، میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، اب بیٹھو بھی۔ رمشا روٹھی روٹھی سی بیٹھ گئی، لیکن اب ولید سنجیدہ تھا۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ سکائیولوجسٹ بننا چاہتا ہے اور وہ ایک بہت بڑے سکائیولوجسٹ کے ساتھ آج کل کام کر رہا ہے۔ ہم ان سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تم جب تک پرانے ملازموں یا پھر اپنی دادی سے اپنے ماضی یا بچپن کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ رمشا نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا، ولید، دادی کو شک ہو گیا ہے کہ میں کچھ ان سے چھپا رہی ہوں۔ وہ تمہارے بارے میں مشکوک ہے اور میرا اکاؤنٹ دیکھ کر پریشان بھی ہے۔ ولید نے پریشانی سے رمشا سے پوچھا، پھر تم نے کیا کہا؟ رمشا نے جواب دیا، کیا کہتی، بات ٹال دی، مگر کب تک؟ ایک دن تو انہیں بتانا ہی پڑے گا اور میں اس دن سے خوف زدہ ہوں۔ ولید نے دکھ سے کہا، امی بہت زیادہ خوف زدہ ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ان کی تسلی کیسے کروں۔ رمشا نے ولید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ولید، کیا تم میرے دادا کے خوف یا پھر اپنی امی کے کہنے پر مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ ولید نے رمشا کو جواب دینے کے لیے منتظر پاتے ہوئے کہا، صرف ایک بات پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ رمشا گڑبڑا کر بولی، کیا تم مجھے چھوڑنے کا سوچ سکتے ہو؟ کس بات پر؟ ولید نے رمشا کا ہاتھ تھام کر کہا، صرف ایک بات، اگر کبھی تم نے خود مجھ سے دامن چھڑانا چاہا تو پھر میں تمہیں زبردستی کبھی اپنے ساتھ آنے کو نہیں کہوں گا، ورنہ تمہیں بے وفائی کا طعنہ دوں گا۔ رمشا نے برا منہ بناتے ہوئے کہا، اور تمہیں لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ ولید ایک گہرا سانس لے کر بولا، رمشا، تم نے ابھی دنیا بھی دیکھا ہی کیا ہے، یہاں وہ سب ممکن ہو جاتا ہے جو انسان کو ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں، اس لیے میں ہر ناممکن لمحے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ رمشا نے کہا، شاید میں نے بہت دنیا نہیں دیکھی، لیکن اتنا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جب رمشا نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے تو اب رمشا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، چاہے اسے موتی کو گلے کیوں نہ لگانا پڑے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کتنی ہی دیر خاموش بیٹھے، اپنے اپنے دل میں وفا نبھانے کا عہد دہراتے رہے۔ پھر رمشا نے اٹھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، ولید، دادا تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ولید چونک کر بولا، کیا؟ تم نے اتنی جلدی؟ میں ابھی اس کام کے لیے تیار نہیں، میں نہیں مل سکتا۔ رمشا کھل کھلا کر ہنس دی اور بولی، ولید، دن میں خواب دیکھنا بند کرو، میں تمہیں دادا سے میرا ہاتھ مانگنے کے لیے ملنے کو نہیں کہہ رہی، وہ اسکول کے لیے پیسے دینے سے پہلے اسکول بنانے والے سے ملنا چاہتے ہیں اور بس۔ ولید شرمندہ ہو گیا۔ اوہ! پھر اس نے کسیاتے ہوئے یہ بات کر رخ موڑا۔
تو کیا کہتی ہو کہ سلیے میں ملنے جایا جائے اور کیا کہا جائے؟ رمشا نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، یہ سوچنے والی بات ہے؟ غریب بن کر قسم پرسی کی حالت میں ملا جائے یا امیر بن کر روب و دبدبے کے ساتھ؟ ولید بھی ہنس دیا۔ اس نے کہا، میں جیسا ہوں ویسا ہی اچھا ہوں، کیونکہ اگر کوئی اداکاری کی تو بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ رمشا نے بھی سنجیدہ ہوتی کہا، تم جو ہو بہت اچھے ہو، لیکن تمہیں ان کے آفس جانا ہوگا اور وہ بھی ٹائم لے کر، اور میرا ذکر بس سرسری سے کرنا، جیسے میں ان بہت سے لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے لیے کام کرتے ہیں۔ ولید نے خوش دلی سے کہا، اچھا بھائی، جیسا تم کہو۔ پھر دونوں بختیار سے ملنے کی ریہرسل کرنے لگے۔ رمشا کی کار جب کوٹھی کے پورچ میں داخل ہوئی تو وہاں بابر کی کار دیکھ کر رمشا ٹھٹک گئی۔ پھر مخدوم سے پوچھا، چاچا، یہ بابر چاچا اچانک کچھ زیادہ ہی نہیں آنے لگے؟ کوئی خاص وجہ؟ مخدوم نے پریشانی سے کہا، سوچنے کی بات تو ہے، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دعا کر سکتا ہوں کہ اس بار یہ دوستی کسی اچھے انجام کو پہنچے۔ رمشا چونکنی ہو گئی۔ مخدوم چاچا، اس دوستی سے پہلے دادا اور قدیر دادا کے بیچ کس بات کو لے کر اس قدر دشمنی تھی؟ مخدوم چکرا گیا، جی وہ ایسی دشمنیاں تو بڑے زمینداروں کے بیچ ہوتی ہی ہیں، اصل وجہ میں کیا جانوں؟ رمشا نے پھر پوچھا، دشمنی تھی یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب قدیر دادا کی موت کے بعد بابر چاچا نے دوستی کا ہاتھ کیسے بڑھا لیا؟ اور لگتا ہے کہ دادا بھی بایا چاچا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں۔ مخدوم کو خاموش دیکھ کر رمشا کار سے اتری اور یہ سوچتی اندر چلی گئی کہ کہیں روحان بھی ساتھ نہ آیا ہو۔ روحان کے خیال ہی سے رمشا کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بابر بختیار کو خوشخبری دے رہا تھا کہ وہ جلدی اس کا نام ممنوع فہرست سے نکلوا دے گا۔ بختیار بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اس کی خوشی دیکھ کر بابر کو بے چینی ہو رہی تھی کہ آخر بختیار کو باہر جانے کی ایسی کیا ضرورت درپیش تھی۔ بابر نے بڑے متعدد انداز میں کہا، چاچا جان، میں نے آپ سے روحان کے لیے لڑکی کا پوچھا تھا، لیکن اب کچھ اور سوچنے لگا ہوں۔ بختیار بے خیالی کے انداز میں بولا، اب کیا سوچنے لگے ہو؟ چاچا جان، جب سے رمشا کو دیکھا ہے نا تو نگینا کا زخم تازہ ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے اس زخم سے رستے خون سے اپنی دشمنی کو سیراب کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں اس زخم پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ بختیار کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا، پھر کچھ سوچ کر کہا، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ اب وہ دشمنیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ رہی زخموں کی بات تو جوان بیٹی کی موت کا زخم دنیا کا کوئی مرہم نہیں بھر سکتا۔ بابر نے سنجیدگی سے کہا، چاچا جو ہونا تھا ہو چکا، آئندہ نہ ہو، بس ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ آپ برا نہ مانے تو آپ سے کچھ مانگنے کی جرات کروں؟ بختیار نے حیرت سے بابر کو دیکھا۔ اس نے بابر کو اتنی انکساری برتتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ وہ بابر سے کسی رحم دلی یا ہمدردی کی امید کرتا تھا۔ بختیار نے سوچا کہ بابر اپنے کام کی قیمت طلب کرنا چاہتا ہوگا، اور ایک لالچی اور بدنیت انسان سے توقع ہی کی کیا کی جا سکتی ہے۔ بختیار نے خود بابر کے کام کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، ایسا بھی کیا تکلف، جو مانگنا چاہتے ہو کہو، دے سکوں گا تو ضرور دے دوں گا۔ بابر مسکرایا، اور اس بار بختیار کو بابر کی مسکراہٹ بالکل اچھی نہیں لگی۔ اس کی مسکراہٹ بہت ہی مکروہ تھی۔ بابر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، بختیار چاچا، میں رمشا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ بختیار کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شاید کہنے والا کوئی اور ہوتا تو بختیار اسے فوراً گولی مار دیتا، لیکن ابھی اسے بابر کی ضرورت نہیں، اور پھر ابھی کچھ دیر پہلے وہ دشمنیاں ختم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ بختیار بہت ضبط سے کام لے کر بولا، بابر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ رمشا بھی بہت چھوٹی ہے، وہ بچی ہے۔ نہیں بابر، ابھی مناسب وقت نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بابر کو اسی جواب کی امید تھی۔ اس کا جواب بھی تیار تھا، بختیار چاچا، ہر باپ کو اپنی بیٹی بچی لگتی ہے، لیکن آپ حقیقت کو زیادہ دیر نظر انداز نہیں کر سکیں گے، اسی لیے اپنی خواہش آپ کی گوش گزار کر دی ہے۔ بختیار اب تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ وہ بولا، بابر، تمہاری خواہش کو میں خیر سگالی کا پیغام سمجھ سکتا ہوں، شکریہ، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ بابر نے کہا، چاچا جان، جیسی آپ کی مرضی، لیکن میں یہی سمجھوں گا کہ آپ کو ابھی میری اور میری بیٹی کی نیت پر بھروسہ نہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں اور روحان آپ کا اعتماد جیتنے کی کوشش کریں گے، آگے جو اللہ کو منظور۔ کچھ دیر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، لیکن اب دونوں ہی کھچے کھچے سے تھے۔ بالآخر بابر نے کہا، چاچا جان اجازت دیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ میری خواہش پر غور ضرور کیجیے گا، اور میں جلد ہی آپ کو سفر کرنے کی اجازت کی خوشخبری سناتا ہوں۔
بختیار سلمان کے پاس جانے کا سوچ کر ہی خوش ہو گیا اور اس کی خوشی بابر جیسے گھاگ شخص سے چھپی نہ رہ سکی۔ اٹھتے اٹھتے سرسری انداز میں پوچھا، چاچا آپ جب امریکہ جاتے ہیں تو کیا اپنی بہو سے ملتے ہیں؟ میرا مطلب لامیا، رمشا کی ماں ہے۔ یہ رشتہ تو ابھی باقی ہے نا؟ بابر کا خیال تھا کہ بختیار اس سوال پر بھڑک اٹھے گا، لیکن خلاف توقع بختیار نے سنجیدگی سے بابر کو بیٹھنے کو کہا۔ بابر حیران ہوتا ہوا بیٹھ گیا۔ پھر بختیار نے قریب ہوتے ہوئے کہا، بابر تم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور میں نے بھی تم پر بھروسہ کر کے اسے قبول کیا۔ اسی بھروسے پر تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں امریکہ کیوں جانا چاہتا ہوں۔ بختیار خاموش ہو گیا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ بابر ہمتاً گوش اچھوتی بات سننے کے لیے بے قرار تھا۔ بختیار نے چند لمحوں بعد رازدانہ انداز میں کہا، بابر سنو، لامی اور عالمگیر کا بیٹا میرا پوتا سلمان نہ صرف زندہ ہے بلکہ صحت مند بھی ہے، اور اب تو جوان ہو گیا ہوگا۔ اسے واپس لانا چاہتا ہوں، بس اس کی زندگی کے لیے خوف زدہ رہتا تھا، اسی لیے اتنے برس اسے پاکستان آنے نہیں دیا۔ لیکن اب تم زخموں کو بھرنے کی بات کر رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ میرے پوتے کی زندگی یہاں محفوظ رہے گی۔ انکشاف حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ دل خراش بھی تھا کہ بختیار کی دولت اور اختیارات کا وارث نہ صرف زندہ تھا بلکہ اپنی جگہ لینے کے لیے بھی تیار تھا۔ یعنی بختیار کا سب کچھ رمشا کا نہیں، اس کے بھائی کا ہونے والا تھا۔ بابر کو فوری کوئی جواب سوچنا تھا تاکہ ہاتھ آتے خزانے کی چابی کھو نہ جائے۔ بابر نے بڑے متعارف لہجے میں کہا، چاچا جان آپ کی بہو، اس نے تو دوسری شادی، پھر وہ سلمان کس کے پاس؟ میرا مطلب۔ بختیار مسکرایا، اب تفصیل جاننے دو، مجھے اپنے بیٹے کے بچوں سے غرض ہے اور کسی سے نہیں۔ کہو، میرے سلمان سے دشمنی تو نہیں رکھو گے؟ اب یہ تمہاری دوستی کے دعوے کا امتحان ہے، سوچ لو۔ بابر اتنی دیر میں بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ وہ بولا، میں دوستی کے امتحان میں بالکل پورا اتروں گا، آپ آزما لیں، اور پھر میں اپنی دوستی کا ثبوت تو بھی آپ کو دے سکتا ہوں۔ بختیار کو بابر سے ایسے جواب کی توقع بالکل نہ تھی۔ وہ حیرت زدہ ہوتے ہوئے بولا، ثبوت؟ بابر نے مسکرا کر کہا، یہ تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے، تو میں اپنی سب سے پیاری چیز اپنی بیٹی زارا آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے رمشا دے دیں اور میں آپ کو زارا دے دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے چاچا کا پوتا سلمان آپ ہی کی طرح اعلی ظرف انسان ہوگا۔ بختیار کو کوئی جواب نہ سوجا تو خاموشی سے بابر کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تب بابر نے پھر کہا، میری بیٹی آپ کی بہو بن کر آپ کے گھر میں رہے گی، تو سوچیں میں بھلا کبھی کسی انتقام یا دشمنی کے بارے میں کیسے سوچ سکوں گا؟ بختیار کوئی فیصلہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بابر کو لالچ میں رکھنا بھی ضروری تھا۔ بختیار نے کچھ دیر سوچا، پھر بات ختم کرتے ہوئے بولا، بابر تم پہلے میرا نام تو کلیئر کرواؤ، پھر دیکھتے ہیں، ہم سب یہی ہیں۔ ایسے فیصلے وقت تو لیتے ہیں، اور ہاں دیکھو، یہ سلمان والی بات کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور ہماری دوستی ایک بار پھر نفرتوں کی بھیڑ چڑھ جائے گی۔ بابر نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، شریفوں کے سینے رازوں کا قبرستان ہوتے ہیں، آپ بھروسہ رکھیں، یہ بات آپ کی اجازت کے بغیر میری سینے سے باہر نہیں آئے گی۔ بختیار نے دل ہی دل میں سوچا، شرافت اور بابر دو متضاد چیزیں تھیں، لیکن بختیار فی الوقت بابر پر کسی شک کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بختیار کو خاموش دیکھ کر بابر نے ایک بار پھر اپنی وٹے سٹے کی آفت دہرائی اور مصافحہ کر کے رخصت ہوا۔ بختیار بیٹھا سوچتا رہا کہ کہیں اس نے سلمان کے بارے میں بابر کو بتا کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی، لیکن پھر سلمان کو لانے کے لیے راستہ ہموار کرنا بھی ضروری تھا۔ بختیار کو اپنا اگلا قدم بہت سوچ کر اٹھانا تھا۔ اسے کسی ایک کی قربانی دینی ہی تھی، رمشا یا سلمان، کسی ایک کو بختیار کی خواہش کی بھینٹ چڑھنا ہی تھا، اور اس کی دنیا میں قربانی دینے کا کام عورت ہی کا ہو سکتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں آج بختیار کو اپنی پوتی کو قربان کرنے کا سوچتے ہوئے دل مان رہا تھا، ورنہ وہ ایسا کرنے کا سوچ کر کوئی اطمینان یا خوشی محسوس کر رہا تھا۔ روحان، اوکھڑ، گواہ، جاہل، وہ رمشا کے لائق نہیں، لیکن اپنے بھائی کی جان کی سلامتی کے لیے رمشا کو یہ قربانی دینا ہوگی۔ بختیار دیر تک خود کو رمشا کو قربان کرنے کے لیے جواز دے دے کر سمجھاتا رہا، لیکن دل بار بار یہی کہتا تھا کہ نہیں، وہ ایسا کر کے رمشا پر بہت ظلم کرے گا، اور کیا رمشا ایسا ہونے دے گی؟ رمشا اور ولید فون پر بختیار سے ملاقات کرنے اور اسکول کے لیے ایسا پرپوزل بنانے کی کوشش میں صلاح مشورے کر رہے تھے کہ بختیار کو انکار کے لیے کوئی وجہ نہ مل سکے۔ ولید نے اپنا خدشہ ظاہر کیا،
رمشا کہیں تمہارے دادا کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ بس اس بات سے ڈرتا ہوں۔ رمشا نے کہا ولید جب مجھے کسی بات سے ڈر لگتا ہے تو میں اس کام کا برے سے برا انجام سوچ لیتی ہوں، پھر سارے خوف خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تم بھی ایسا ہی کرو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ انکار کر دیں گے تو کر دیں، ہم کوئی اور راستہ تلاش کر لیں گے۔ ولید نے کہا مجھے یہ خوف نہیں ہے رمشا۔ رمشا نے قدرے حیرت سے پوچھا اچھا تو پھر کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ ولید نے کہا سنا ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، اور پھر تمہارے دادا تو بہت مردم شناس ہوں گے، کہیں میری آنکھوں نے حال دل کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ تمہارے دادا ہماری محبت کا راز جان کر تم سے جانے کیا سلوک کریں، اور پھر ہمارے بیچ اتنی دوریاں پیدا کر دیں کہ ہم اس زندگی میں کبھی مل ہی نہ پائیں۔ رمشا نے اعتماد سے جواب دیا نہیں، وہ بھلے ہی ہمارا راز جان جائیں لیکن ہم ایک دوسرے سے جدا کبھی نہیں کر سکتے۔ نہیں ولید، ایسی طاقت کسی کے پاس نہیں جو ہمیں جدا کر سکے۔ تم اطمینان سے ملو اور میرے بارے میں مت سوچنا، تو پھر آنکھیں بھی کچھ نہیں کہیں گی۔ ولید نے کہا میں اب تک جانے کتنے لوگوں سے پیسے مانگ چکا ہوں، لیکن بھائی تمہارے دادا کے سامنے جانے سے میں گھبرا رہا ہوں۔ رمشا ولید کو یقین دلاتے ہوئے بولی ولید دادا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اگر انہیں میری پسند پر اعتراض بھی ہوا تو جلد ہی میری محبت اور میری۔ ولید نے حیرت سے پوچھا اور میری کیا؟ رمشا نے ہنستے ہوئے کہا اور میری چالیں۔ مجھے دادا کو اپنے دام میں پھنسانا بچپن سے آتا ہے۔ میرے دادا کی ایک ہی کمزوری ہے اور وہ میں ہوں، اس لیے تم بے فکر ہو جاؤ۔ دونوں اس بات پر ہنس دیے اور پھر ولید ایک دم خاموش ہو گیا تو رمشا کو بے چینی ہونے لگی۔ ولید سن رہے ہو نا؟ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئے؟ ولید بولا تم نے مجھے مزید خوف زدہ کر دیا ہے۔ رمشا میری دعا ہے کہ تمہارے دادا بالکل ویسے ہی ہوں جیسا تم ان کے بارے میں سوچتی ہو، لیکن یہ دنیا ہے، کبھی کبھی اپنے پیاروں سے جڑی توقعات کچھ اس طرح ٹوٹتی ہیں کہ انسان بکھر کر رہ جاتا ہے۔ رمشا نے ولید کی بات غور سے سنی، پھر ایک عزم سے بولی ولید میں نے تمہارے ہاتھ تھامنے سے پہلے اپنی منزل کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ راستے کے خطرات کے بارے میں، اور نہ اب کسی امید یا توقع کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ یا خوف مجھے تمہارے ساتھ چلنے سے روک سکتا ہے۔ ولید نے جواب دیا رمشا میں زندگی کے ہر سانس تک تمہیں ہر مصیبت سے بچانے کی کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانا پڑے۔ رمشا نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ یہ بات تو یقینی تھی کہ ایک نہ ایک دن تو اسے دادا کو ولید کے بارے میں بتانا تھا۔ پھر کیا دادا کے غضب کا شکار ولید بنے گا جیسا کہ ولید کی ماں سوچتی تھی، یا پھر دادا اپنی پوتی کی محبت میں ولید کو قبول کر لیں گے؟ پھر رمشا نے سوچا کہ شاید دادی اس کی محبت کو سمجھ سکے اور اس کا ساتھ دے، لیکن پھر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ تاجور ہمیشہ بختیار کے آگے بھی بس رہتی تھی۔ رمشا نے گہرا سانس لیا اور بڑبڑائی لیکن مجھے آگ کے اس دریا کو عبور کرنا ہی ہوگا۔ لامیا سکینہ کی دیکھ بھال اور سلمان کی فکر میں دن رات ایک کی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ سکینہ کو وقتی سکون تو مل گیا تھا لیکن اس کی حالت اچھی نہ تھی، اور نہ ہی سلمان کا کسی کام میں دل لگ رہا تھا۔ لامیا سوچتی کہیں سلمان کو اس پر شک تو نہیں کہ اس نے جولیا کو بہانے سے بھگا دیا تھا، یا پھر وہ محض جولیا کے جانے سے دل برداشتہ تھا۔ سکینہ کی بیماری اور سلمان کے دل برداشتہ ہونے سے لامیا کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ وہ سوچتی اگر سکینہ یوں ہی بنا علاج مر گئی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گی، لیکن وہ کیا کرے کہ سکینہ کا علاج ہو سکے اور سلمان بھی واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ آخر لامیا نے اپنے سارے خوف اور اندیشوں کو بھول کر فیصلہ کر لیا کہ اسے سکینہ کو بچانے کے لیے بختیار کی مدد کی ضرورت تھی۔ اگرچہ بختیار کو فون کرنے کا مطلب سوئی ہوئی مصیبت کو جگانے کے برابر تھا، لیکن لامیا نے دل کو مضبوط کیا اور ایک لمبے عرصے کے بعد آدھی رات کو بختیار کو فون ملایا اور خشک حلق کو ہاتھ میں پکڑے گلاس سے پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر تر کرنے لگی۔ بختیار ناشتے سے فارغ ہو کر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ فون بج اٹھا۔ لامیا کا نام فون پر دیکھ کر چونکا اور ریسیور کان سے لگایا۔ لامیا نے بختیار کی آواز سنی تو بولی ہیلو کیسے ہیں آپ؟ بختیار نے کمرے میں نظر دوڑائی اور کسی کو قریب نہ پا کر بولا آج ہماری بہو کو ہماری یاد کیسے آ گئی؟ ضرور کوئی اہم کام ہوگا۔ لامیا کو بختیار کی آواز میں طنز محسوس کر کے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس وقت اسے سکینہ کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا تھا۔ لامیا نے کہا جی کام ہی سے فون کیا ہے، اور کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔
سکینہ بہت بیمار ہے، یہاں اس کا علاج ممکن نہیں، آپ اسے واپس بلا لیں۔ بختیار کو ایک لمحے کو مایوسی ہوئی، پھر بولا اچھا کیا بیماری ہے؟ لامیا نے جواب میں اسے ساری بات بتائی اور اللہ کا واسطہ دے کر سکینہ کو واپس بلانے کی التجا کی۔ بختیار نے ساری بات غور سے سنی، پھر بولا لامیا ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ ہماری بہو جھوٹ نہیں بولتی، لیکن میں فوری طور پر کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ہاں سوچوں گا ضرور، لیکن تم یہ بتاؤ کہ سلمان کیسے ہے؟ کیا اس نے وہ سب سیکھ لیا ہے جو میں چاہتا ہوں؟ وہ واپس آنے کے لیے تیار ہے نا؟ اسے اب تیار ہونا بھی چاہیے، تمہاری ہماری ڈیل تو یاد ہوگی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اپنے وعدے پورے کریں۔ لامیا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ تحمل سے بولی اس وقت سکینہ کو علاج کی شدید ضرورت ہے اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ بختیار کو بھی لامیا کے اس جواب پر غصہ آ گیا۔ سکینہ کی زندگی سے بہت زیادہ اہمیت ہماری ڈیل کی ہے، یا پھر تمہیں اپنی بیٹی سے محبت نہیں رہی؟ تم لوگوں کے خون ہی میں بے مروتی شامل ہے۔ لامیا کو اب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، وہ بولی بابا میری اولاد سے محبت کو آپ جانے دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ سکینہ کو واپس بلانے کا کب تک انتظام کر پائیں گے؟ بختیار نے بھی غصے سے کہا بہو مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش مت کیا کرو، مجھے اس لہجے کی عادت نہیں، وہ تو میں تمہارے بچوں کی وجہ سے تمہاری عادتوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اب تم کان کھول کر سنو اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سکینہ بوڑھی ہو گئی ہے، اسے بیمار ہونا ہی ہے، اور پھر اس کے مر جانے سے آسمان ٹوٹ پڑے گا اور نہ ہی زمین پھٹ جائے گی۔ مجھے سلمان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ بختیار کے ظالمانہ جواب سے لامیا کا خون کھول اٹھا، اس نے کہا بختیار صاحب سکینہ انسان ہے، اگر وہ کوئی جانور بھی ہوتی تو بھی میں اسے اس طرح بغیر علاج کے مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ جلدی کچھ کریں، وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ بختیار نے بھی ضد چوک کر کہا انتظار نہیں کر سکتی تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مر جانے دو، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اس کے کفن دفن کے لیے رقم بھجوا دوں گا۔ لامیا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنی آواز میں نرمی لاتے ہوئے کہا آپ سکینہ کے علاج کا بندوبست کریں، مجھے آپ کی ڈیل یاد ہے اور میں ویسا ہی کر رہی ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ بختیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا بہت خوب، مجھے یقین تھا کہ ہماری سمجھدار بہو ہماری خواہش کا خیال رکھے گی، آخر میں یہ سب اپنے بیٹے کے بچوں کی بھلائی کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ اچھا تم فکر مت کرو، میں جلدی آ رہا ہوں، پھر سلمان اور سکینہ دونوں کو ساتھ لے آؤں گا، لیکن یاد رہے کہ میں سلمان کو اپنی امیدوں اور خواہش کے مطابق دیکھنا چاہوں گا، ورنہ رمشا کا مستقبل تاریک کرنے والی تو یعنی اس کی اپنی ماں ہی ہوگی۔ لامیا کے دل پر چوٹ لگی، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ بختیار نے پھر کہا میں 1-2 ہفتوں میں آ رہا ہوں، جب تک سکینہ کے لیے جو علاج ممکن ہو کرتی رہو، لیکن سلمان… لامیا نے تڑپ کر فون بند کر دیا۔ مجھے بختیار جیسے کٹور دل فرحان کو فون کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لامیا نے آنکھیں صاف کی، سکینہ دواؤں سے کچھ سنبھل گئی تھی، سلمان سکینہ کی خدمت کرتا رہتا۔ لامیا دیکھ رہی تھی کہ وہ کالج جانے کا نام لیتا تھا اور نہ ہی میوزک میں دل لگتا تھا اور نہ ہی پینٹنگ بنانے کا اس کا کوئی ارادہ تھا۔ لامیا نے سلمان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اب اپنی زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش کرے، لیکن سلمان نے جولیا کے جانے کو بہت سنجیدگی سے خود پر طاری کر لیا تھا۔ لامیا جب بھی اسے معمول کی طرف بلاتی تو وہ عجیب عجیب سوال کرتا، ممی کیا میں بہت نکارا انسان ہوں؟ جولیا نے کس بات پر جیک کو مجھ پر ترجیح دی؟ اور ممی جولیا بہت بہادر ہے نا؟ لامیا کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کہے، جولیا اس کے لائق نہ تھی، یہ بات سلمان کو کیسے سمجھائے؟ سارا سارا دن اور کبھی کبھی تو تمام رات سلمان سکینہ کی خدمت کرتا یا پھر کمپیوٹر پر بیٹھا کچھ پڑھتا رہتا۔ لامیا کو سلمان کو وقت دینا مشکل ہو رہا تھا، دن میں نوکری، شام کو گھر کے کام، سکینہ کی بیماری اور پھر بختیار کے آنے کی دھمکی۔ لامیا کی ہمت ٹوٹ ٹوٹ جاتی، نا امیدی، بے بسی، بے چارگی، اسے اپنی ہمت باندھنا مشکل ہو جاتا۔ وہ سکینہ کو کھانا کھلاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اسے شاید زندگی کے ایک اور کڑے امتحان کا سامنا کرنا تھا اور اس کے لیے اسے ایک بار پھر اپنی بکھری ہوئی شخصیت کو اکٹھا کرنا تھا۔ سکینہ کو بستر پر لٹا کر لامیا سلمان کے پاس آئی جو اس وقت بھی انٹرنیٹ پر کچھ پڑھ رہا تھا۔ لامیا نے سلمان سے پیار سے کہا بیٹے کیا پڑھتے رہتے ہو؟ پڑھائی کب شروع کرو گے؟ سلمان کے جواب نے لامیا کو گنگ کر دیا، ممی میں خود کو اس دنیا میں بہت انفٹ پاتا ہوں،
جولی یہ لڑکی ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہے اور اسے جینا آتا ہے اور میں آپ پر بوجھ بنا ہوا ہوں، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ کہیں نکل جاؤں۔ لامیا نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ سلمان نے جواب دیا، کچھ لڑکے اور لڑکیاں ایک گروپ کی شکل میں ہمالیہ کی وادیوں میں سکون کی تلاش میں جا رہی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں لوگوں کو سکون ملتا ہے، وہاں خدا ملتا ہے جو ان کی ہر مشکل اور پریشانی دور کر دیتا ہے۔ لامیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، بیٹے تم کن لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہو؟ اللہ تو تمہیں کہیں بھی مل سکتا ہے، بلکہ وہ تو ہر جگہ تمہارے ساتھ تمہارے پاس ہے۔ سلمان نے کہا، نہیں ممی، سکینہ اماں کو دیکھیں، وہ کتنی معصوم ہے، پھر انہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اور پھر لامیا نے تڑپ کر پوچھا، اور پھر کیا؟ سلمان سوچتا رہا، پھر لامیا کو منتظر پا کر بولا، ممی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ بھی بہت دکھی ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ میرا باپ کون تھا، اور پھر اماں کون ہے، کہاں سے آئی ہیں، اور آپ کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ اور مجھے بار بار ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی اور بھی تھا؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے یا آپ دینا نہیں چاہتی؟ خیر ایک ہی بات ہے۔ لامیا نے کوئی مناسب جواب سوچنا چاہا لیکن دماغ معاف ہو چکا تھا۔ لامیا کو خاموش دیکھ کر سلمان نے پھر کہا، ممی میں نے آپ کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، خدا آپ کے دکھ دور کیوں نہیں کر دیتا؟ لامیا کو بختیار کی دھمکیاں یاد آ رہی تھیں اور اس نام کی تلوار کسی بھی لمحے لامیا پر گرنے والی تھی۔ او خدایا، لامیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ سلمان نے لامیا کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ممی میں آپ سے ایسی کوئی بات جاننے کی ضد نہیں کروں گا جو آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ آپ فکر نہ کریں، بس مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ لامیا خشک آنکھوں سے سلمان کو دیکھتی رہی۔ ایک ہی بات اس کے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہی تھی کہ بیٹی کو دادا چھین کر لے گیا اور اب بیٹا خود اسے چھوڑے جا رہا تھا۔ کیا واقعی اس کا خدا اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا اور وہ یوں ہی تڑپ تڑپ کر ایک دن مر جائے گی؟ سلمان اٹھ کر جانے لگا تو لامیا نے تڑپ کر سلمان کا ہاتھ تھام لیا، اپنی ممی کو چھوڑ جاؤ گی؟ سلمان پھر دوبارہ لامیا کے پاس بیٹھ گیا اور بولیا، ممی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ہم سب کچھ چھوڑ یہ دکھ کی بھری دنیا چھوڑ کر امن اور سکون کی جگہ جا کر رہیں گے، ہمالیہ کی وادیوں میں چین ملے گا۔ سچ ممی، میں نے بہت ریسرچ کی ہے، بہت سے لوگ وہاں گئے اور پھر وہیں پھنس گئے۔ لامیا نے بڑے وسوخ سے کہا، بیٹے یہ بزدل لوگوں کا کام ہے جو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی بجائے فرار اختیار کرتے ہیں، اور پھر تم ایک ایسی بے کردار لڑکی جس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، کہ کیے جانے سے اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ دنیا ہی چھوڑ دینا چاہتے ہو۔ سلمان تم سمجھتے کیوں نہیں؟ جولیا صرف تمہارے ساتھ تمہارے پیسوں کے لیے تھی، اسے بھول جاؤ۔ میرے بیٹے مجھے دیکھو، میں ساری زندگی مشکلات سے لڑتی رہی ہوں اور میری جنگ ابھی تک جاری ہے۔ سلمان طنزیہ مسکرا کر بولا، پھر آپ کو زندگی بھر کی جنگ سے کیا ملا؟ سلمان نے کمپیوٹر آف کیا اور لامیا کو حیران پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ لامیا کی رکی ہوئی آنسو بہہ نکلے۔ کیا واقعی میرے خدا کو میری فکر نہیں؟ لامیا نے آنسو پونچھتے ہوئے سوچا، پھر گردن ہلا کر اپنے اس خیال کی تردید کی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے خدا نے میری ہر مشکل میں مدد کی ہے۔ سلمان بھٹک گیا ہے اور مجھے اسے واپس صحیح راستے پر لانا ہے، لیکن کیسے؟ اور پھر بختیار سے بھی بچانا ہے، اور رمشا، اوف خدایا میری مدد کر۔ لامیا ایک بار پھر پریشانیوں میں گھری اپنے بچوں کو بچانے کی تدبیریں سوچنے لگی۔ ولید رمشا کو بتا رہا تھا کہ وہ بختیار سے ملنے گیا تھا اور انہوں نے اسکول بنانے میں مدد کا وعدہ اس شرط پر کیا ہے کہ اسکول کا نام اس کے نام پر رکھا جائے گا۔ رمشا نے پوچھا کہ کیا ولید کو ایسا کرنا بہت تکلیف دے رہا تھا؟ تو ولید نے مسکرا کر کہا، ہاں لیکن ایک نیک مقصد کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو درد سہنا ہی پڑتا ہے۔ دونوں نفسیاتی ڈاکٹر کے ویٹنگ روم میں بیٹھے ڈاکٹر سے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رمشا نے پوچھا، ولید تمہیں میرے دادا کیسے لگے؟ ولید نے حیرانی سے کہا، میں سمجھا نہیں۔ رمشا بولی، میں جانتی ہوں تمہیں میرے دادا جیسے لوگ پسند نہیں، لیکن میں دادا سے محبت کرتی ہوں، کیا وہ تمہیں اوروں سے مختلف نہیں لگے؟ وہ اتنے بھی برے نہیں جتنا تم سوچتے ہو۔ ولید نے کہا، رمشا میں اپنی ذاتی طور پر تو نہیں جانتا کہ ان کے کردار پر تبصرہ کروں، ہاں جب وہ تم سے محبت کرتے ہیں تو میرے لیے قابل تعظیم ہی ہوئی ہے۔ رمشا بولی، میں سمجھ گئی، اچھا سنو، میں دادا سے اسکول مکمل کروا لوں گی، لیکن یہ کام وقفے وقفے سے ہوگا، تم انتظار تو کر لو گے نا؟ ولید نے سر ہلا کر رمشا کو یقین دلایا۔ اتنے میں انہیں اندر بلا لیا گیا۔
رمشا نے سارے خواب ڈاکٹر کو کہہ سنائے اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر کچھ دیر تو سوچتا رہا، پھر بولا، انسان کے لاشعور میں کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں جو بظاہر یاد نہیں آتی، لیکن کوئی چیز یا کوئی حادثہ ان سوئی ہوئی یادوں کو جگا دیتا ہے تو وہ ہمارے شعور میں آ کر ہمیں پریشان کرنے لگتی ہیں۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تمہارا ان دونوں کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے، بہت قریبی۔ اب کوئی بات ایسی ہوئی ہے جس نے تمہیں ان کی یاد دلا دی ہے، لیکن چونکہ تم شعوری طور پر انہیں قبول نہیں کر رہی ہو، اسی لیے وہ یادیں تمہارے خواب میں آتی ہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ولید نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا، رمشا یاد کرنے کی کوشش کرے کہ اس کا بچپن کہاں اور کیسے گزرا۔ اس کے لیے بچپن کی تصویریں یا پھر کسی ایسے شخص سے بچپن کی باتیں کی جا سکتی ہیں جو رمشا کے بچپن سے واقف ہو، تبھی معلوم ہو سکے گا کہ ان خوابوں کی حقیقت کیا ہے۔ رمشا بہت غور سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بولی، ایسا تو کوئی نہیں جس سے میں اپنے بچپن کی یادیں شیئر کر سکوں۔ ہر کسی نے دم ساتھ رکھا ہے۔ میرے بچپن کی تصویریں تو ضرور ہوں گی، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھی، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ رمشا خاموش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اور ولید سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ولید نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے رمشا کے بچپن کے بارے میں معلوم ہو سکے؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لے کر کہا، ہیپناٹزم، اس کے ذریعے انہیں بچپن کے دور میں لے جایا جا سکتا ہے، پھر امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں سب کچھ یاد آ جائے۔ ولید نے حیرت سے رمشا کو دیکھا، پھر ڈاکٹر سے پوچھا، اس میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ ڈاکٹر نے بہت محتاط ہو کر جواب دیا، خطرہ تو ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یادیں رمشا کی موجودہ زندگی میں تلاطم برپا کر دیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھولی ہوئی یادیں اتنی تکلیف دہ ہوں کہ رمشا برداشت نہ کر سکے اور دماغی، میرا مطلب ذہنی ابتری کا شکار ہو جائے۔ ولید نے تیزی سے کہا، نہیں، ہم ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کیوں رمشا؟ رمشا نے دھیمے سے کہا، ڈاکٹر، کیا کوئی اور بھی ذریعہ ہے جس سے مجھے اپنا بچپن یاد آ جائے؟ ڈاکٹر نے کہا، ہاں، تم نے جب سے یہ خواب دیکھنا شروع کیا ہے اس وقت کو یاد کرو۔ کیا کوئی انہونا واقعہ ہوا تھا؟ کسی نے تمہارے بچپن کے بارے میں کوئی سوال کیا تھا، یا تمہیں خود اپنے بچپن کی یاد کسی وجہ سے یاد آئی تھی؟ اس سے کوئی سراغ مل سکتا ہے؟ رمشا نے جواب دیا، میں سوچوں گی۔ یوں تو میری زندگی میں ولید کے آنے کے بعد سے بہت کچھ، بلکہ سب کچھ ہی انہونا اور عجیب ہو رہا ہے۔ ولید نے رمشا کو غصے اور حیرت سے دیکھا تو رمشا مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ شکریہ ڈاکٹر، مجھے کچھ یاد آیا تو میں بتاؤں گی۔ ڈاکٹر نے کہا، ضرور۔ رمشا، کیا تمہیں تیرنا آتا ہے؟ رمشا بولی، نہیں، ہمارے یہاں لڑکیوں کو کون تیرنا سکھاتا ہے، اور میں تو کبھی سوئمنگ پول کے پاس سے بھی نہیں بھٹکی ہوں۔ رمشا نے بڑے وثوق سے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم خواب میں سمندر اور ساحل دیکھتی ہو، اور اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ تم سوچو، کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ رمشا اور ولید واپسی میں تمام راستے خاموش رہے۔ رمشا نے ولید کے دفتر کے باہر مخدوم کو دیکھا تو جیسے ہوش میں آ گئی۔ چاچا مخدوم، آپ یہاں کیوں آئے؟ میں کالج۔ رمشا کو احساس ہوا کہ شام کے 5 بج رہے ہیں اور کالج کا ٹائم کب کا ختم ہو چکا تھا۔ رمشا خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی تو مخدوم نے کار سٹارٹ کر دی۔ لامیا کی بختیار سے بات ہوئی بہت دن ہو گئے تھے اور سکینہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لامیا سکینہ کی تکلیف دیکھ کر نہ صرف پریشان تھی بلکہ اسے فکر تھی کہ علاج میں دیر ہونے کی وجہ سے کہیں مرض لا علاج نہ ہو جائے۔ اس نے دل پر جبر کر کے بختیار کو دوبارہ فون کرنے کا ارادہ کیا۔ آدھی رات کو جب سلمان گہری نیند سو چکا تھا تو لامیا نے بختیار کو فون ملایا اور بولی، میں سکینہ کے لیے بہت فکر مند ہوں، خدا کے لیے اسے واپس بھیجنے کا کوئی انتظام کریں، مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے۔ بختیار کا موڈ اس دن ویسے ہی خراب تھا۔ بابر نے ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی، اور ساتھ ہی بابر کی رمشا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش نے بختیار کو پریشان کر رکھا تھا۔ لامیا کا فون سن کر اور پھر لامیا کو سکینہ کے لیے اس قدر فکر مند دیکھ کر بختیار کو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ بختیار جو بھی آفس جانے کے لیے کار میں بیٹھ ہی رہا تھا، غصے میں چلایا، سکینہ کو فون دو، میں خود اس سے پوچھوں گا۔ بختیار کو یہ بھی خیال نہ رہا کہ کسی وقت مخدوم آ کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ لامیا نے فون سکینہ کے کان سے لگا دیا اور میز کے قریب سے اسے بٹھا کر ایک چمچہ اسے تھما دیا۔ سکینہ نے بختیار کی بات سنی اور چمچہ بجا کر جواب دیا،
بختیار چلایا، سکینہ تمہاری حالت کیا بہت خراب ہے؟ بختیار نے چند لمحے سکینہ کا جواب سنا، پھر اسی رعونت بھرے لہجے میں پوچھا، لامیہ کہتی ہے کہ تم مرنے والی ہو، کیا لامیہ جھوٹ کہہ رہی ہے؟ سکینہ نے چمچ بجا کر جواب دیا اور فون لامیہ کو دے دیا۔ بختیار نے غصے سے کہا، لامیہ، سکینہ کہتی ہے کہ اس کی طبیعت معمولی خراب ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، اب کون سی سازش سوچی ہے؟ لامیہ نے غصے اور پھر بےچارگی سے سکینہ کو دیکھا۔ بختیار صاحب، آپ جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتی۔ سکینہ نے کیوں غلط بیانی کی ہے میں نہیں جانتی۔ بختیار نے نرم پڑتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا، میں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں، پھر جو کرنا ہوگا سوچ لیں گے، لیکن تم میرے وارث کو اس کی ذمہ داریاں اور وراثت کا مطلب سمجھا رکھو۔ مجھے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کسی کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لامیہ نے خاموشی سے فون بند کر دیا اور سکینہ کو دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لامیہ نے کہا، سکینہ، تم نے جو بھی کہا کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، اب تم آرام کرو۔ لامیہ تھکے تھکے قدموں سے لائٹ آف کر کے چلی گئی۔ سکینہ نے دل ہی دل میں کہا، بختیار کو بلانے کے لیے ہی جھوٹ بولا ہے، میں زندہ رہوں گی تو وہ مجھے مارنے کے لیے آئے گا، اور اگر میں مر گئی تو پھر اسے جلدی آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور اب اسے میری نہیں اس کی موت یہاں لائے گی۔ سکینہ کو نہ جانے کون سی ماضی کی اذیت بھری یادوں نے غمزدہ کر دیا تھا۔ چلو مخدوم، بختیار نے کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تو اسے احساس ہوا کہ مخدوم اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بختیار نے غور سے مخدوم کو دیکھا، لیکن مخدوم کے اسپاٹ چہرے پر کسی قسم کے آثار نہ تھے۔ بختیار سوچنے لگا کیا اس نے گفتگو میں کہیں سکینہ یا لامیہ کا نام لیا تھا یا نہیں، لیکن اسے ٹھیک سے یاد نہ آیا۔ اس نے پھر ایک بار مخدوم کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کسی جذباتی کشمکش کے آثار نہ پا کر مطمئن ہو گیا کہ مخدوم اس کے فون پر لامیہ سے گفتگو سے کچھ بھی اخذ نہیں کر سکا تھا۔ رمشا اور ولید رمشا کے خوابوں کی حقیقت جاننے کے لیے سرگرداں تھے۔ ولید کے مشورے پر ہی رمشا نے مخدوم کے بتائے ہسپتال سے اپنے اور سلمان کی پیدائش کے ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے۔ یہ بات تو یقینی ہوئی کہ میں اور میرا بھائی یہیں اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے، رمشا نے ولید کو کہا۔ ولید نے جواب دیا، لیکن تم کہتی ہو کہ جو جگہ تم خواب میں دیکھتی ہو وہ یہ شہر نہیں، کوئی اور ملک لگتا ہے، اور مخدوم چاچا نے بھی یہ تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہیں بختیار صاحب بعد میں لے کر آئے تھے، لیکن کہاں سے؟ رمشا نے جواب دیا، مجھے مخدوم چاچا سے مزید معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب سے تم نے یہ خواب دیکھنا شروع کیے ہیں، شاید کوئی بات یاد آ جائے۔ ولید نے ڈاکٹر کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ رمشا سوچنے لگی، پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے کہا، ولید، آنٹی، ہاں مجھے یاد ہے، تمہاری امی نے مجھ سے پہلی ملاقات میں میری امی کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاں، تب ہی سے میں نے سب سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا۔ ولید، اس کا مطلب ہے وہ عورت میری ماں ہے؟ تمہاری امی کے سوال نے میرے لاشعور سے میری ماں کو سامنے لا کھڑا کیا۔ ولید حیرت زدہ ہو کر بولا، بہت ممکن ہے، تمہیں مخدوم چاچا یا پھر اپنی دادی کو مزید کریدنا ہوگا۔ رمشا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر دکھی ہو کر بولی، مگر میری ماں نے مجھے خود سے الگ کیسے کر دیا؟ کوئی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ولید نے جواب دیا، رمشا، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اسی لیے اپنی ماں کے بارے میں حقیقت جانے بنا کوئی فیصلہ نہ کرنا، کہیں بعد میں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ رمشا نے جواب نہیں دیا، لیکن اس کے دل کو گہری چوٹ لگی تھی کہ اس کی ماں نے اسے خود سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا، جبکہ رمشا کو لگتا تھا کہ مائیں اپنی اولاد کے لیے اپنی جان بھی دے دیتی ہیں۔ میری ماں کیسی ماں ہے جس نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر مجھے اپنی زندگی ہی سے نکال دیا اور پھر پلٹ کر کبھی میرا حال جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ رمشا تاجور اور بختیار کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں آئی ہوئی تھی۔ رمشا کو شادی کی تقریب سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی دولہا دلہن سے۔ رمشا تقریب سے دور سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی اپنی دنیا میں کھوئی اپنی بچپن اور ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہر دن اور ہر لمحہ ذہن میں نئے اٹھنے والے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی تھی کہ اچانک کسی کی چیخنے کی آواز پر وہ بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک 5-6 سالہ بچے کو کسی شرارتی بچے نے پول میں دھکا دے دیا تھا اور یہ بچہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ دوسرے بچے کنارے پر کھڑے چلا رہے تھے۔ میوزک اور تقریب کے شور میں ان کی آوازیں کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ رمشا نے بغیر سوچے سمجھے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی اور ڈوبتے ہوئے بچے کو کھینچتی ہوئی پول کی سیڑھی کی طرف بڑھنے لگی۔
اتنی دیر میں کافی لوگ پول کے کنارے جمع ہو چکے تھے۔ رمشا اور بچے کو لوگوں نے اوپر چڑھنے میں مدد دی۔ بچہ اپنی ماں کی گود میں نیم بے ہوش تھا۔ نڈال ہوتی رمشا کو بھی کسی نے کمل اڑا دیا۔ اتنے میں تاجور اور بختیار لوگوں کو پرے کرتے ہوئے بڑے اور تاجور نے رمشا کو خود سے لپٹا کر کہا، تمہیں پل میں کودنے کی کیا ضرورت تھی، پاگل کہیں کی۔ رمشا نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموش کمبل میں لپٹی کانپتی ہوئی کھڑی رہی۔ کچھ ہی دیر میں تاجور اور بختیار رمشا کو لیے کار میں گھر کی جانب رواں دواں تھے۔ رمشا کو ایک ہی سوچ پریشان کر رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے تیر رہی تھی، جیسے اسے تیرنے کی عادت رہی ہو۔ رمشا کو ڈاکٹر کی بات بھی یاد آ رہی تھی جب ڈاکٹر نے اسے تیرنے کے بابت سوال کیا تھا۔ رمشا کو اب اتنا یقین تو ہو ہی گیا تھا کہ وہ باقاعدہ تیرنا جانتی تھی، لیکن اس نے یہ کب اور کہاں سیکھا یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا میں دادی سے پوچھوں؟ رمشا کو یہ بھی حیرت تھی کہ اس کے تیرنے پر بختیار اور نہ ہی تاجور نے کسی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ تاجور نے رمشا کو گرم گرم دودھ کے ساتھ نیند کی گولی دے کر آرام کرنے کو کہا اور کمرے کی لائٹ بجھا کر دروازہ بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رمشا اپنے تیرنے کی گتھی سلجھاتے سلجھاتے گہری نیند میں چلی گئی، اور پھر وہی خواب، ایک عورت اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا پہاڑی راستوں پر چلے جا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ لڑکا نیچے وادیوں کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، لیکن لڑکی اس سے آگے بڑھ کر کھائیوں کے کنارے تک پہنچ جاتی۔ پھر وہ عورت اسے ڈانٹتی ہے تو وہ لڑکی ہنستے ہوئے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر بھاگ جاتی، اور جب مڑ کر دیکھتی تو وہ عورت اور لڑکا کہیں نظر نہیں آتے۔ لڑکی پریشان ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ لڑکی اس عورت اور لڑکی کی تلاش میں بھاگتی ہے، لیکن ایک پتھر سے ٹکرا کر گر پڑتی ہے۔ تب رمشا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ دیر تک اپنے خواب کے بارے میں سوچتی رہی، پھر دوا کے اثر سے دوبارہ سو گئی۔ صبح اٹھی تو وہ جلد از جلد ولید سے مل کر اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی کہ شاید وہ اس کی پہلی بنی زندگی کا کوئی جواب سوچ سکے۔ ولید اپنے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیسے جمع کرنے کی مہم پر کراچی سے باہر گیا ہوا تھا۔ رمشا نے اس کی واپسی تک اسے کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ بلا وجہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی مخدوم سے ملنے کوٹھی کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر کی جانب چلتی۔ مخدوم نے جس دن سے بختیار اور لامیا کی فون پر گفتگو سنی تھی اور اپنی ماں کی بیماری کے بارے میں جانا تھا، بہت پریشان اور دکھی تھا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ بختیار سے پوچھے، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ تو کیا واقعی میری ماں مر رہی ہے؟ مخدوم دکھ سے سوچتا اور اس کی آنکھیں بھر آتی۔ ماں، تم نے ایسا کیا کر دیا تھا جو ہم دونوں ہی جلا وطنی اور غلامی کی سزا بھگت رہے ہیں؟ خلاف توقع خاموش اور گمسم مخدوم کی پریشانی اس کی بیوی سے زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ اس نے مخدوم کو تسلی دیتے ہوئے پریشانی کی وجہ پوچھی تو مخدوم کو بھی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ مخدوم نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا کہ وہ یہ بات مرتے دم تک اپنی زبان پر نہیں لائے گی۔ بیوی کے یقین دہانی کروانے پر مخدوم نے بتایا، مجھے آج تک نہیں پتہ چل سکا تھا کہ میری ماں کی فوت قوت گواہی بڑے صاحب نے کس جرم میں چھین لی تھی، اور پھر مجھے اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ مخدوم اس لمحے کو یاد کرنے لگا جب بختیار نے اسے اور سکینہ کو گاؤں والے گھر میں بلا کر کہا تھا، دیکھو مخدوم، تمہاری ماں میرے ساتھ امریکہ جا رہی ہے اور وہ وہاں لامیا کے ساتھ رہے گی تاکہ لامیا کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکے اور مجھے باخبر کر سکے، اور تم میرے پاس رہو گے میرے خاص وفادار ملازم کی حیثیت سے۔ تم دونوں ہی جانتے ہو کہ غدار کی سزا میرے پاس صرف موت ہے، پھر وہ غدار تم ہو یا تمہاری ماں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مخدوم بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن سکینہ نے مخدوم کا ہاتھ دبا کر نظروں سے التجا کر کے اسے خاموش رہنے کو کہا تھا۔ بختیار دونوں کے چہرے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، لیکن یہ بات صرف تم، سکینہ اور میں جانتے ہیں۔ اگر تم دونوں نے یہ بات کسی کو بھی کبھی بتانے کا ارادہ کیا تو تمہارے ارادے کے پورے ہونے سے پہلے ہی تم دونوں کی سانسیں روک دی جائیں گی۔ مخدوم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، بڑے صاحب میری ماں واپس کب آئے گی؟ بختیار نے کچھ سوچ کر کہا، میں نہیں جانتا، لیکن اتنا بتائے دیتا ہوں کہ زندہ رہی تو واپس بھی آ جائے گی، شاید کچھ سال لگ جائے۔ مخدوم، اگر یہ بات تاجور یا کسی اور کو پتہ چلی تو پھر تمہیں تمہاری ماں زندہ تو دور کی بات لاش بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوگی۔ اور سکینہ، اگر تم نے مجھے آنکھوں سے اوجھل جان کر غداری کی کوشش کی تو پھر تم صرف اپنے جوان بیٹے کا سوگ منانے کے لیے زندہ رہو گی۔
تم دونوں یاد رکھنا یہ بختیار کے الفاظ ہیں جو پتھر پر لکیر کی طرح ہوتے ہیں۔ مخدوم کی بیوی مخدوم کی کہانی حیرت سے سن رہی تھی۔ مخدوم نے کندھے پر پڑے رومال سے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا اور پھر بولا، اس دم کی بری گفتگو کے بعد بڑے صاحب نے مجھے تو واپس شہر بھجوا دیا، لیکن ماں کو وہیں روک لیا تھا۔ مخدوم کہیں ماضی میں کھو گیا تھا۔ وہ آخری بار تھا جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، اور آج اس جدائی کو کوئی 20 برس ہونے کو آئی ہیں۔ مخدوم کی بیوی نے پوچھا، تمہاری ماں اس طرح اچانک غائب ہو جانے پر لوگوں نے کچھ نہیں پوچھا؟ مخدوم نے آہ بھرتے ہوئے جواب دیا، بڑے صاحب نے سب انتظام کر رکھا تھا۔ دوسرے دن صبح ہی سب لوگ ماں کے اچانک غائب ہو جانے پر مجھ سے افسوس کر رہے تھے، اور میں دم بخود لوگوں کی چامگوئیاں سن رہا تھا کہ شاید سکینہ نے اپنی گونگے پن سے تنگ آ کر کہیں جا کر خودکشی کر لی تھی۔ میں نے اپنی ماں پر لوگوں کی لگائی تہمتیں بھی سنی، لیکن خاموش رہا۔ پھر رفتہ رفتہ ماں کی یاد سب کی ذہنوں سے مٹتی چلی گئی۔ صرف ایک میں تھا جس کے سینے میں ماں کی یاد سلگ رہی تھی۔ بیوی کے پوچھنے پر کہ اس نے بڑے صاحب سے اپنی ماں کے بارے میں کبھی کیوں نہیں پوچھا، تو مخدوم نے بتایا کہ ایک بار اس نے بختیار سے ماں سے بات کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن بڑے صاحب نے کہا کہ وہ اسے سکینہ کی خیریت کے بارے میں مطلع کرتا رہے گا۔ اس کے بعد میں نے کبھی ماں کا لفظ زبان پر نہیں آنے دیا، بس امید کا دیا جلائے رکھا کہ ایک دن ماں واپس آئے گی۔ مخدوم نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میرے دل کے سکون کو بس اتنا کافی ہے کہ مجھے لامیا بی بی بہت نیک اور رحم دل لگی تھی۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ لامیا بی بی ضرور ماں کا خیال رکھتی ہوگی۔ مخدوم کی بیوی کے سکینہ کے جرم کے بارے میں سوال پر مخدوم اتنا ہی کہہ سکا، ماں کا جرم کیا تھا یہ صرف بڑے صاحب ہی جانتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ماں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا۔ بڑے صاحب نے اپنے مقصد کے لیے میری ماں پر الزام لگا کر اسے اتنی بھیانک سزا دی تھی۔ مخدوم کے دل کا بوجھ اپنے اور اپنی ماں کی کہانی سنا کر ذرا بھر بھی ہلکا نہیں ہوا تھا۔ بس اسے ایک فکر لاحق تھی کہ اس کی ماں موت کے دروازے پر کھڑی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مخدوم کے کوارٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ رمشا اندر داخل ہونا چاہتی تھی کہ مخدوم کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیوی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ رمشا نے سمجھنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہ سمجھ پائی تو اندر داخل ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی مخدوم ایک دم خاموش ہو گیا۔ مخدوم کی بیوی نے آگے بڑھتے ہوئے رمشا سے کہا، چھوٹی بی بی آپ کہاں یہاں چلی آتی ہیں، ہمیں بلا لیا کریں، میں آپ کے لیے کرسی لاتی ہوں۔ رمشا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور مخدوم سے مخاطب ہوئی، چاچا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے؟ مخدوم نے مصنوعی ہنسی لبوں پر لاتے ہوئے کہا، رمشا بی بی کوئی خاص بات نہیں، وہ گاؤں سے خبر آئی ہے کہ میری خالہ بہت بیمار ہے۔ اصل میں مجھے میری خالہ ہی نے پالا ہے، وہ میری ماں جیسی ہے، شاید اسے کوئی جان لیوا بیماری ہے، بس یہی جان کر رونا آ گیا۔ اوہ، رمشا کے ہونٹوں سے نکلا، چاچا آپ انہیں یہاں لے آئیں تو کسی اچھے اسپتال میں علاج ہو جائے گا۔ مخدوم نے کہا، نہیں چھوٹی بی بی یہ ممکن نہیں، وہ میری بات کبھی نہیں مانے گی، وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر نہیں آئے گی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی ہے کہ وہ کسی اسپتال میں مرنے کی بجائے اپنے خاندان والوں کے سامنے مرنا پسند کرے گی۔ رمشا نے حیرت سے کہا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ علاج سے وہ بہتر ہو جائے، اور وہ مرنے کا کیوں سوچ رہی ہے؟ مخدوم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ رمشا کو لگا کہ مخدوم کی آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے تھے، جنہیں اس نے بڑی صفائی سے کندھے پر پڑے رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا، کوشش کروں گا کہ وہ علاج کروانے کے لیے مان جائے۔ رمشا بولی، میں دادا ابا سے کہتی ہوں کہ آپ کو چھٹی دے دیں، آپ آج ہی گاؤں۔ مخدوم نے رمشا کی بات پوری نہ ہونے دی۔ اس نے کہا، نہیں آپ بڑے صاحب سے کچھ نہ کہنا، وہ ناراض ہوں گے کہ میں سفارش کروا رہا ہوں، وہ آج کل ویسے بھی تو بہت مصروف رہتے ہیں، میں مناسب وقت دیکھ کر چھٹی لے لوں گا، آپ کچھ نہ کہنا۔ رمشا بولی، ٹھیک ہے لیکن آپ حوصلہ رکھیں، آپ کی خالہ تندرست ہو جائیں گی۔ جذبات قابو کرنے میں مخدوم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور رمشا کی تیز نظریں مخدوم کے چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مخدوم جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا یا پھر یہاں بھی کوئی پر اسرار کہانی بنی جا رہی تھی؟ رمشا کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مخدوم کی بیوی نے کہا، چھوٹی بی بی آپ کس کام سے آئی تھی؟ رمشا اپنی سوچوں میں چونکی اور بولی، ہاں نہیں، میں یوں ہی ٹہلتی ہوئی ادھر نکل آئی تھی۔ اچھا اب چلتی ہوں۔ چاچا آپ اپنی خالہ کی فکر نہ کریں، بس دعا کریں، وہ اچھی ہو جائیں گی۔ رمشا نے سوچا کہ مخدوم پریشان تھا، ایسے وقت میں اسے بے ربط سوالوں سے مزید پریشان کرنا مناسب نہ تھا۔ رمشا کو حیرت تھی کہ خالہ کی بیماری کی خبر سے مخدوم جیسا مضبوط انسان اتنا کمزور کیسے پڑ سکتا تھا۔
تو کیا مخدوم جھوٹ بول رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ رمشا کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ جب بھی اپنی کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے جاتی تھی تو مزید سوالوں کا پٹارا کھل جاتا تھا۔ انہی سوچوں میں گم رمشا اپنے کمرے میں واپس پہنچ گئی۔ بختیار کشمکش میں تھا کہ بابر کو فون کر کے پوچھے کہ اس نے کچھ کیا یا نہیں، لیکن پھر بابر کی روحان کے رشتے کے آفر کا سوچ کر بابر کے فون آنے کا انتظار کرنا ہی بہتر لگا۔ اسی دوران جب بختیار نے بابر کا نام فون سکرین پر دیکھا تو بے چینی سے فون اٹھایا۔ بابر نے اسے خوشخبری سنائی کہ چند ہی دنوں میں اس کا نام خارج کر دیا جائے گا اور وہ بلا روک ٹوک بیرون ملک سفر کر سکے گا۔ بختیار کو اپنی خوشی چھپانا مشکل ہو گیا۔ وہ فون بند کر کے سلمان کے سپنوں میں کھو گیا۔ وہ جو بھی شیبہ سلمان کی بناتا اس میں رمشا کی ہوشیاری اور ذہانت اور بہادری جھلک رہی ہوتی۔ بختیار نے سوچا رمشا لڑکی ہو کر اتنی ہوشیار اور نڈر ہے تو سلمان تو لڑکا ہے، وہ یقیناً رمشا سے کہیں زیادہ ہوشیار اور عقل مند ہوگا، اور پھر امریکہ میں پرورش پانے کی وجہ سے اور بھی تیز ترار ہو گیا ہوگا۔ تب اچانک ہی بختیار کو سلمان کی بچپن کی صورت یاد آ جاتی، سہما ہوا شرمیلا سا لڑکا۔ نہیں، وہ اس وقت بچہ تھا، اب وہ جوان ہو گیا ہوگا۔ میرے خوابوں کی تعبیر مجھے ملنے ہی والی ہے۔ بابر بڑے جوش میں اپنی بیوی راحت کو اپنا پلان بتاتے ہوئے بولا۔ وہ جلدی روحان کی منگنی رمشا اور زارا کی منگنی بختیار کے پوتے سلمان سے کرنے والے ہیں۔ راحت یہ سن کر سکتے میں آ گئی، پھر ہمت کر کے پوچھا بابر صاحب، رمشا ہماری بہو بنے گی تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے رمشا کو دیکھا ہے، وہ ہمارے روحان کو کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ بابر نے ترک کر جواب دیا، تو نہ کرے، مگر بیوی تو روحان کی ہی بنے گی، اور اس بار ایسا جال پھینکا ہے کہ بختیار چاچا پھڑا کر رہ جائیں گے، تڑپ تڑپ کر اٹھیں گے مگر کچھ نہ کر پائیں گے۔ راحت نے مرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہماری بیٹی، اس کی آرزوئیں، اس کے ارمان، سلمان کہاں ہے، کیسا ہے، اور ہم کیا اسے ایسے بنا دیکھے کوئی وعدہ کر لیں گے اگر سلمان واپس نہ آیا تو؟ بابا نے غصے سے کہا، منحوس عورت، تم کبھی کوئی اچھی بات منہ سے نہ نکالنا۔ پہلے ہی ایک بار تمہاری نحوست اور رونے دھونے کی بنا پر لامیا میری گرفت سے نکل گئی تھی، اور اب تم پھر وہی رونا دھونا شروع کر رہی ہو۔ خبردار، اس بار کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے۔ زارا کو بتا دو اور سمجھا بھی دو کہ اس کی منگنی بختیار چاچا کے پوتے سے طے ہے، وہ چند ماہ میں آنے والا ہے، وہ بختیار کا وارث ہے۔ راحت نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ایک بار پھر وہی ڈرامہ دہرایا جائے گا۔ فرق اتنا ہوگا کہ اس بار میری بیٹی اپنی جان سے